اور اس سے بھی زیادہ ڈر میڈم سے لگنے لگا ہے۔ کیوں؟ اب کیا ہو گیا؟ تم سوئے ہوئے تھے، صبح سویرے میڈم نے ڈرائیور رشید کو بھیج کر مجھے بلا لیا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ میرے سر کی مالش کر دو۔ کوئی 1 گھنٹہ میں مالش کراتی رہی مجھ سے، پھر کندھے دبواتی رہی، ساتھ ساتھ مجھے گوری بھی کراتی رہی۔ میں قسم کھاتی ہوں جائیداد، اس کی نظریں بالکل کسی مرد کی نظروں جیسی ہیں، اس پر ضرور کسی شے کا سایہ ہے۔ اللہ بخشے میری پھوپھی کو بھی اسی طرح جن چمٹ گئے تھے، اور ایک جن نہیں چمٹا تھا، جنات کا پورا کنبہ چمٹ گیا تھا۔ اس کنبے میں چھوٹے بڑے بچے بوڑھے کوئی 100 جن تھے۔ جمعرات کی رات وہ سب مل کر میری پھوپھی کو اتنا مارتے کہ وہ قبر کے کنڈے پہ پہنچ جاتی۔ ان میں سے ایک جن بڑا بدماش تھا، وہ خاص طور پہ میری پھوپھی کو بہت تنگ کرتا تھا۔ میری پھوپھی کی عمر بھی کوئی خاص نہیں تھی، یہی کوئی 28-30 ہوگی۔ اچھا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ میڈم کو بھی کوئی جن چمٹا ہوا ہے؟ اگر ایسی بات نہیں ہے تو وہ زنانی ہو کر زنانیوں کو ایسی غلط نظروں سے کیوں دیکھتی ہے؟ وہ جب مجھے ہاتھ لگاتی ہے نا تو قسمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی مرد ہاتھ لگا رہا ہو مجھے۔ یہ سارا وہم ہے تیرا۔ ہماری باتوں کے دوران میں ہی رشید بھی وہاں چلا آیا۔ وہ 24-25 برس کا خاموش طبع لیکن بڑا ہوشیار نوجوان تھا۔ میڈم اس پر کافی اعتماد کرتی تھی۔ کہنے کو تو وہ صرف ڈرائیور تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کی حیثیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ پچھلے 1.5-2 ہفتے میں رشید سے میرے تعلقات کافی اچھے ہو گئے تھے۔ وہ فارغ وقت میں اکثر میرے پاس آ کر بیٹھتا تھا۔ وہ تاش کا رسیت اور خود کو زبردست کھلاڑی سمجھتا تھا۔ وہ کھلاڑی تو تھا مگر ایسا زبردست نہیں تھا۔ وہ اپنی صلاحیتوں کو 3 گنا بڑھا لیتا تو بھی تاش کے کھیل میں مجھے مات نہیں دے سکتا تھا۔ بہرحال میں اکثر اس سے ہار جاتا تھا۔ ہاں، کھیل میں دلچسپی پر کشمکش برقرار رکھنے کے لیے کبھی کبھی اسے ہرا بھی دیتا تھا۔ آج بھی وہ فارغ تھا اور ناشتہ کر کے آیا تھا۔ میں نے ناشتہ کر لیا تو مغربی لان میں چلے گیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر پتے کھیلنا شروع کر دیے۔ کھیل کے دوران میں بڑے غیر محسوس طریقے سے رشید کو میڈم کے حوالے سے کریدتا بھی رہتا تھا۔ آج پھر میں نے میڈم کی بات چھڑ دی۔ او یار رشید، کسی وقت تو قسم سے ایسا لگتا ہے کہ میڈم کے جسم کے اندر کوئی مرد چھپا بیٹھا ہے۔ کیا تمہیں بھی ایسا لگتا ہے؟ رشید عجیب سے انداز سے زیر لب مسکرایا۔ وہ کچھ کہنے جا رہا تھا مگر پھر ایک دم خاموش ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ کچھ کہتے کہتے چپ سے کیوں ہو گئے ہو؟ لگتا ہے کہ تیرے دماغ پہ ہر وقت میڈم ہی سوار رہتی ہے۔ اس لیے سوار رہتی کہ تم کچھ بتاتے ہی نہیں ہو اس کے بارے میں۔ او یار، یہ ایک وکھری ٹائپ دا کیس ہے۔ وکھری ٹائپ دا؟ ہاں، تم نے کبھی اخبار میں خبر پڑھی ہے کہ فلاں لڑکی اسپتال میں آپریشن کے بعد لڑکا بن گئی؟ ہاں، ایسی خبر آتی رہتی کبھی کبھی۔ بس یہ بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ رشید بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اور مجھے ٹھیک سے نہیں پتا پر میں نے یہ بات سنی ہے کہ کوئی 1 سال پہلے میڈم کے اس طرح کے 2 آپریشن ہوئے تھے پر وہ آپریشن کامیاب نہیں ہوئے۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ میڈم کے ڈاکٹر نے بعد میں اسے علاج کے لیے انگلینڈ بھی بھیجا تھا۔ تمہارے کہنے کا مطلب یہ کہ میڈم اب عورت نہیں ہے؟ ہاں، اور شاید وہ مرد بھی نہیں ہے۔ رشید کی بات سے مجھے کچھ عرصہ پہلے کی دیکھی ہوئی ایک انگلش فلم یاد آ گئی۔ اس میں ایک ایسی ہی عورت کو بھٹکی ہوئی روح قرار دیا گیا تھا۔ تم میڈم کو کتنے عرصے سے جانتے ہو؟ میں نے رشید اور شیدے سے پوچھا۔ قریباً 8 ماہ ہو گئے مجھے میڈم کے پاس۔ کیا میڈم پہلے بھی ایسے غصے کی تیز تھی؟ او میڈم شروع سے ہی ایسی تھی۔ میرے پنڈ کا ایک بندہ چاچا رفیق 3 سال پہلے میڈم کی ڈیلیوری کرتا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میڈم اس وقت بھی ذرا سی بات پہ بندے کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتی تھی۔ پولیس کے محکمے میں میڈم کی بڑی دھاک تھی، پر پھر ایک واقعہ ہو گیا۔ میڈم نے ایک حوالاتی عورت کو اتنا مارا کہ اس کے پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا اور وہ عورت بھی 2-4 روز بعد مر کھپ گئی۔ میڈم پر کیس چلا، بعد میں اسے پولیس سے فارغ کر دیا گیا۔ اس کے بعد میڈم نے ایک اسٹیٹ ایجنسی کھولی اور اس میں بھی کافی مال بنایا۔ پراپرٹی کے کام کے دوران میں ہی میڈم کی جان پہچان اس ڈیوی نامی بندے سے ہوئی جسے تم نے پہلے مکان میں دیکھا تھا۔ وہی بندہ میڈم کو اس نئے کاروبار میں لے آیا۔ اب میڈم ایک زبردست گینگ میں شامل ہے۔ بڑے ٹہکیدار بندوں سے میڈم کی یاد اللہ ہے۔ یہ ایسے بندے ہیں جن کے لیے انسان مارنا مچھر مکھی مارنے کے برابر ہے۔ اس کام میں مال بھی بہت ہے۔ سمجھو گینگ کا ہر بندہ لکھپتی تو ضرور ہے، ہو سکتا ہے کہ کئی کروڑ پتی بھی ہوں۔ میڈم ہی کی باتیں ہو رہی تھی جب اچانک پٹھان چوکیدار لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ہماری طرف چلا آیا۔ اس نے آتے کے ساتھ ہی مجھ سے کہا، مالکن تم کو بلا رہا ہے۔ ایک دم مجھے احساس ہوا کہ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ایک بہت اہم بات میرے دماغ سے نکل گئی تھی۔ کل میڈم کی طرف سے مجھے پیغام ملا تھا کہ میں صبح ناشتہ نہیں کروں گا۔ میرے پوچھنے پر پیغام لانے والے ملازم نے بتایا تھا کہ یہ بات میڈم ہی کو معلوم ہے کہ انہوں نے ناشتے سے کیوں روکا ہے۔
بعد میں نے اپنے طور پر اندازہ لگایا کہ شاید میڈم میرا کوئی ٹیسٹ وغیرہ کرانا چاہتی ہے۔ 2 دن پہلے بھی میں نے ڈاکٹر کو دیکھا تھا، اس نے 2-3 ملازمین کا خون لیا تھا۔ یہ وہی ڈاکٹر کریم تھا جو بد نصیب لڑکے صادقے کے زخمی ہونے کے بعد کوٹھی میں آیا تھا۔ شواہد بتاتے تھے کہ کریم میڈم کے کارندے کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں چوکیدار کے ساتھ میڈم کی طرف چل دیا۔ میں الجھن میں تھا۔ اگر میں میڈم کو بتاتا کہ میں ناشتہ کر بیٹھا ہوں تو اس نے بہت سیخپا ہونا تھا۔ اگر یہ کہتا کہ ناشتہ نہیں کیا تو پول کھل بھی سکتا تھا۔ ممکن تھا کہ جس ملازم میں ناشتہ لا کر دیا تھا وہ اس بارے میں بتا بھی چکا ہو۔ جب میں نشست گاہ کی طرف بڑھا تو میں نے ڈاکٹر کریم کو اپنے میڈیکل باکس کے ساتھ بیرونی گیٹ کی طرف جاتے دیکھا۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر مجھ پر 2 باتیں واضح ہوئیں۔ نمبر 1، مجھے ناشتے سے روکے جانے کی وجہ یہی تھی کہ میڈم میرا کوئی ٹیسٹ کرانا چاہتی تھی۔ نمبر 2، میڈم یہ جان چکی تھی کہ میں ناشتہ کر چکا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر واپس جا رہا تھا۔ میں نشست گاہ میں داخل ہوا تو میڈم غصے سے تمتمائی ہوئی بیٹھی تھی۔ غصے کے عالم میں اس کی بھوری آنکھوں سے گرم شعائیں نکلتی محسوس ہوتی تھیں۔ اس نے اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم نے ناشتہ کیا ہے؟ میں پاگل نہیں تھا کہ جھوٹ بول کر اپنا انجام مزید خراب کرتا۔ غلطی ہو گئی میڈم، میں بھول گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتے ہوئے بولی، تمہیں پتہ ہے نا کہ بندہ بات بھولتا کب ہے؟ جب وہ بات کو اور بات کرنے والے کو اہمیت نہیں دیتا۔ جب میں نے تمہیں اسپیشل پیغام بھجوایا تھا کہ تم ناشتہ نہیں کرو گے تو پھر تمہیں یاد کیوں نہیں رہا؟ میں اپنا قصور مانتا ہوں میڈم جی۔ بڑا احسان ہے تمہارا کہ تم نے اپنا قصور مان لیا، بڑی نوازش ہوگی تمہاری۔ وہ دانت پیستی ہوئی بولی اور خطرناک انداز میں میری طرف بڑھی۔ میری آنکھوں میں صادقے کی مہلک پٹائی کا منظر گھوم گیا، مگر میں صادقہ نہیں تھا۔ میں میڈم کا ہاتھ روک سکتا تھا، بلکہ توڑ بھی سکتا تھا، اور ایسے تمام افراد کے ہاتھ توڑ سکتا تھا جو میڈم کی حمایت میں مجھ پر رکتے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ کہ مجھے اپنا بحروب برقرار رکھنا تھا، اور بحروب کی ڈیمانڈ یہی تھی کہ میں میڈم کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو روکنے کی کوشش نہ کروں۔ قریب آتے ہی میڈم نے ایک زناٹے دار تھپڑ مجھے مارا جو آدھا میرے چہرے پر اور آدھا گردن پہ لگا۔ اس کے بعد تو جیسے میڈم پاگل ہی ہو گئی۔ اس نے مجھ پر ٹھوکروں اور گھوسوں کی بارش کر دی۔ اس کا منہ گٹر کی صورت اختیار کر گیا اور اس میں سے غلیظ ترین گالیاں ابلنے لگی۔ اس نے جنونی انداز میں میرے بال پکڑ لیے اور میرا چہرہ قالین پر رگڑنے کی کوشش کی۔ پھر اچانک وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے میری پسلیوں میں زوردار ٹھوکر لگائی اور مجھے اپنی نگاہوں کے سامنے سے دفع ہو جانے کے لیے کہا۔ میں ہونٹوں سے رسنے والا خون پوچھتا ہوا باہر آ گیا۔ ابھی میں 10-15 قدم دور ہی گیا تھا کہ میڈم نے پھر آواز دی۔ میں واپس آیا۔ وہ کڑک کر بولی، جاؤ گیلی ٹاکی لے کر آؤ اور صاف کرو قالین کو۔ میرے ہونٹوں سے ٹپکنے والے خون کے چند قطرے قالین پر گرے تھے۔ یہ بالکل نیا قالین تھا۔ جس قالین پر چند دن پہلے نوجوان صادقے کی لاش گری تھی وہ یہاں سے اٹھوا دیا گیا تھا۔ میڈم کے حکم پر میں گیلا کپڑا لے کر آیا اور میڈم کے قدموں میں بیٹھ کر خون صاف کرنے لگا۔ شاید اس وقت میڈم کے دماغ میں یہی خیال ہے کہ وہ کچھ زیادہ ہی طیش کا مظاہرہ کر گئی ہے۔ اس نے غیر متوقع طور پر مجھے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ میں سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ وہ کچھ دیر تک عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے نوکر سے کہہ کر میرے لیے مالٹے کا جوس منگوایا۔ اس میں گلوکوز بھی ملایا گیا تھا۔ وہ سخت لہجے میں بولی، میں بھلکڑ لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا، آئندہ احتیاط کرنا۔ کل تو چھٹی ہے، پرسوں صبح یہاں آنا اور ناشتے کے بغیر آنا۔ پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی نشست گاہ سے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے 2 منٹ بعد ہی اس کا دست راز شفاف سر والا نور احمد عرف نوری اندر آیا۔ اس نے 5000 روپیہ میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، اس میں سے 1000 تمہاری ساتھی لڑکی کے لیے ہے۔ میں شکر گزاری کے انداز میں سر ہلا کر باہر آ گیا۔ اندر سے میرا خون کھول رہا تھا۔ یہ میڈم کتے کی بچی اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ جانوروں کا سلوک کرتی تھی، اور پھر ان کے ہاتھ میں روپے تھما کر سمجھتی تھی کہ اس نے اپنے سلوک کا مداوع کر دیا ہے۔ مجھے گاہے گاہے میڈم کی وہ نظریں بھی یاد آ رہی تھیں جن سے اس نے مجھے پٹائی کے بعد دیکھا تھا۔ وہ ایک عجیب سی تپش تھی ان نگاہوں میں۔ شاید میڈم واقعی ایک بھٹکی ہوئی روح تھی۔ وہ عورت تھی مگر عورت نہیں رہنا چاہتی تھی، مرد بنی تھی مگر بن نہیں سکتی تھی۔ وہ ایک درمیان میں لٹکی ہوئی ہستی تھی جسے ہر 2 اصناف سے خدا واسطے کا بیر ہو گیا تھا۔ وہ اپنی راہ میں آئے ہوئے ہر مرد عورت کو شدید رویے کا نشانہ بناتی تھی۔ اگلے روز میڈم کے حکم کے مطابق میں ناشتہ کیے بغیر اس کے پاس حاضر ہوا۔ وہ نیکر اور سویٹر پہنے ہوئے تھی۔ بوائے کٹ بال اس کی پیشانی پر جھول رہے تھے۔ ڈاکٹر کریم بھی موجود تھا۔ اس نے مجھ سے میری عمر، تعلیم اور ازدواجی حیثیت وغیرہ کے بارے میں چند سوال کیے اور پھر ٹیسٹ کے لیے میرا خون ایک سرنج میں حاصل کر لیا۔ میڈم کچھ فاصلے پر بیٹھی اپنے کتے سے پیار کر رہی تھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے پر جب وہ ٹیلی فون کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ سوال میری زبان پر آ گیا جو پرسوں سے میرے دماغ میں گلبلا رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب
یہ ٹیسٹ کس لیے ہے؟ یہ میڈم صاحبہ کو پتہ ہوگا، وہ بڑے خشک لہجے میں بولا۔ میں نے دل ہی دل میں اس ضمیر فروش کو ایک گالی نکالی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جس وقت میں کمرے سے باہر نکل رہا تھا، پورچ میں ایک شاندار جیپ آ کر رکی۔ اس ٹویوٹا جیپ میں چھوٹی چھوٹی کھچڑی داڑھی والا ایک فربندام شخص بیٹھا تھا۔ اس نے سندھی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ یہ سندھی ٹوپی اس لیے عجیب لگتی تھی کہ فربندام شخص کا لباس پینٹ کوٹ اور ٹائی وغیرہ پر مشتمل تھا۔ اس کے ساتھ ایک رائفل مین بھی تھا۔ 2 افراد جیپ کی پچھلی نشست پر بیٹھے تھے۔ جو ہی جیپ رکی، رائفل مین دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکلا۔ اس نے فربندام شخص کی سائیڈ والا دروازہ کھولا۔ جب سندھی ٹوپی والے اس فربندام شخص نے جیپ سے اترنے کے لیے پاؤں باہر نکالا تو میں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ رائفل مین نے جلدی سے جھک کر اس کے پاؤں کو چوما۔ اسی دوران میں میڈم بھی اندر سے نکل آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر مردانہ وار سندھی ٹوپی والے سے مصافحہ کیا۔ میں نے پہلی بار اس سخت گیر عورت کے چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ دیکھی۔ سندھی ٹوپی والے کے ساتھ آنے والے افراد باہر نکلنے کے بعد برآمدے میں ہی کرسیوں پر بیٹھ گئے، جبکہ میڈم اپنے معزز مہمان کے ساتھ اندر چلی گئی۔ یہ شخص میڈم کا ساتھی تو ہرگز نہیں تھا۔ میڈم کے استقبالیہ انداز سے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ پہلی بار اس سے ملی ہے۔ یہ شخص تو مجھے کوئی عطائی قسم کی شے لگا تھا۔ اس کی انگلیوں میں بڑے بڑے فیروزے چمک رہے تھے، آنکھوں میں سرما تھا۔ وہ میڈم کے ساتھ اندر جا چکا تھا، مگر جو تیز خوشبو اس نے لگائی تھی وہ ابھی تک سارے پورچ اور برآمدے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ رانو لان میں ہی بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، وے جاداد، وہ تجھے کہا تھا نا کہ اس میڈم کو کچھ چمٹا ہوا ہے۔ کیا مطبل؟ میں نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا، یہ پکی گل ہے کہ جو ابھی بندہ اندر گیا ہے نا، وہ کوئی پہنچا ہوا بندہ ہے۔ ایسے ہی بندے لوگوں کے جن شن نکالتے ہیں۔ پھر تم دیکھ لینا، یہ اندر جا کر نا میڈم کو کسی کمرے میں بند کرے گا۔ پہلے تو جن کو آرام سے کہے گا کہ وہ میڈم کو چھوڑ کے چلا جائے، اور اگر وہ نہ مانا، اور عام طور پر جن مانتے بھی نہیں ہیں، تو یہ میڈم کو، میرا مطلب ہے کہ میڈم کے جن کو نا پھینٹی لگائے گا۔ میری پھپھی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی پھپھی کے ساتھ ہونے والی تاریخی مارکوٹائی کی تفصیلات بتانا شروع کر دیں۔ اس مارکوٹائی میں پھپھی بیچاری کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں، مگر رانو اور دوسرے لوگوں کا خیال یہی تھا کہ یہ پھپھی کی نہیں، دراصل جنات کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں۔ میں اور رانو باتیں کرتے ہوئے کمرے میں آ گئے۔ کل میڈم نے مجھے زد و کوب کیا تھا۔ اس کی نشانی میرا پھٹا ہوا ہونٹ تھا۔ رانو کئی بار اس ہونٹ کے بارے میں اور میری سوجی انگلیوں کے بارے میں دریافت کر چکی تھی۔ میں نے اسے یہی بتایا کہ رات کو سوتے ہوئے میں چارپائی سے گر پڑا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے، اور مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ تم منجی سے گرا ہے۔ منجی سے تو بچے گرتے ہیں۔ وے سوڑے ہو، پیار محبت میں بڑا بھی بچہ ہی بن جاتا ہے۔ دماغ میں تو میرے ہر وقت تو گھسی رہتی ہے۔ پتہ نہیں کیا دیکھا رات کو کہ چارپائی سے گر پڑا۔ چل وے، تو بڑا کھوچل ہے جاداد، بس باتیں بناتا رہتا ہے۔ وہ تیرا مطبل ہے میں تجھے کچھ کر کے دکھاؤں؟ چلا آ ذرا میرے پاس۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ ہائے میں مر گئی، میڈم نے دیکھ لیا نا تو میری کھال اتار دے گی، اور ساتھ تیری بھی۔ اوہو، ذرا سی چوچ لڑانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا۔ میں نے اسے جان کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ جو ہر وقت شعلہ جوالا بنی رہتی تھی، آج کل بالکل برف ہو رہی تھی۔ بازو چھوڑاتے ہوئے بولی، نہ بابا نہ، اور مجھ میں اب کٹ کھانے کی ہمت نہیں ہے۔ اوپر میرے اندر جو آگ لگی اس کا کیا کروں؟ ڈیرے پر جا کے جو مرضی کر لینا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ڈیرے پر جانے سے پہلے ہی تو نے میرا دل کھٹا کر کے چھوڑنا ہے۔ وہ سنی انسنی کرتی ہوئی باہر چلی گئی۔ میں زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔ سارا دن میرے ذہن میں مسلسل یہ سوال گونجتا رہا کہ میڈم اس طرح ملازمین کا خون کیوں ٹیسٹ کروا رہی ہے۔ یہ کوئی گہرا چکر لگتا تھا۔ طوطے کی ناک والا ڈیوی بھی ایک بار شکل دکھانے کے بعد دوبارہ نظر نہیں آیا تھا۔ جب بم ناکارہ ہونے کا انکشاف ہوا تو ڈیوی سخت سیخ پا ہوا تھا اور بھنایا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ میڈم اس کے پیچھے لپکی تھی، مگر اسے ٹھنڈا نہیں کر پائی تھی۔ اس کے بعد میڈم کا پارا عروج پر پہنچ گیا تھا، یہاں تک کہ اس نے جنونی کیفیت میں اپنے بھائی کو ہی قتل کر دیا تھا۔ یہ اسی دن کی بات ہے۔ میں نے شام کو نادر جگی کی پرانی ماڈل کی جیپ پورچ میں کھڑی دیکھی۔ یہ جیپ رانو نے بھی دیکھ لی تھی اور بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کو توقع پیدا ہو گئی تھی کہ نادر اسے میڈم کی زد سے نکال کر لے جائے گا۔ وہ بیچاری یہاں ایک ایک پل گن کر کاٹ رہی تھی۔ نادر کو 1 گھنٹہ میڈم کے پاس موجود رہا، پھر وہ ہمارے پاس چلا آیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ تہبند قمیض میں تھا۔ اس نے اپنے سر پر دوپٹہ سا اوڑھ رکھا تھا۔ منہ سے شراب کی بو بھی آ رہی تھی۔ شاید میڈم کے پاس بیٹھ کر اس نے 1-2 پیگ لگائے تھے۔ وے جہداد، میڈم تجھ سے بڑا خوش ہے۔ میں رانو کو واپس لیے جا رہا ہوں، پر تو ابھی یہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ جو آپ کا حکم جناب۔ نادر نے رانو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، او کڑیے، تو جا اپنا سامان باندھ لے۔
یہ جائیداد نہیں جائے گا کیا؟ کہہ تو رہا ہوں کہ ابھی نہیں جائے گا، وہ فارسی بول رہا ہوں میں کیا؟ رانو اپنا منہ سا لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے سارے معاملے میں کوئی گڑبڑ نظر آ رہی تھی۔ آخر ایسے لوگوں کا ساتھ بتاتے ایک مدت ہو گئی تھی۔ ان کے انداز میرے لیے ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ نادر نے اپنی قمیض کے نیچے سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور بولا، یہ میڈم نے تیرے لیے دیے، پتہ ہے کتنے؟ پورے 15,000 ہیں۔ اس میں سے 2-3 ہزار خرچے مرچے کے لیے رکھ لے، باقی اپنے پچھلوں کو بھیج دے رحیم یار خان میں۔ خرچے مرچے کے تو میرے پاس ہیں، کل صبح بھی میڈم نے 5,000 روپیہ دیا تھا۔ وہ تو بس پھر ٹھیک ہے، میں یہ سارے تیرے گھر والوں کو بھیجا دیتا ہوں۔ ایڈریس ادھر ڈیرے پر ہی پڑا ہوگا نا؟ جی جیسے آپ کی مرضی جناب۔ تیرے 1-2 کپڑے اور کام کی دوسری چیزیں ڈیرے پہ پڑی ہیں، اور وہ میں نے اختر کے پاس رکھوا دی ہیں۔ جگی کی باتوں سے مجھے خطرے کی ہلکی سی بو محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے جگی نے مجھے کسی خطرناک کام کے لیے میڈم کے حوالے کر دیا ہے اور اس کا باقاعدہ معاوضہ وصول کر کے رانو کے ہمراہ واپس روجا پور جا رہا ہے۔ جیسا کہ چند دن بعد انکشاف ہوا کہ میرے یہ سارے اندازے درست تھے۔ جگی نے مجھے ایک ایسے کام کے لیے میڈم کے حوالے کیا تھا جس میں میری موت کا امکان 95% کے قریب تھا۔ جگی نے میری جان کی قیمت میڈم سے پورے 40,000 روپے وصول کی تھی۔ میڈم نے 25,000 روپے میرے لیے علیحدہ دیے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ رقم میرے لواحقین کو پہنچا دی جائے تاکہ اگر میں میڈم کے تجربے کے دوران اللہ کو پیارا ہو جاؤں تو میرے پچھلوں کی اشک شوئی ہو سکے۔ جگی نے اس 25,000 کے مجھے 15 بتائے، اور یہ بھی خبر نہیں کہ وہ 15 بھی بھیجنے کا ارادہ رکھتا تھا یا نہیں۔ بہرحال یہ انکشافات تو چند دن بعد ہوئے۔ فی الوقت تو مجھے صرف ایک الجھن تھی۔ وقت رخصت رانو نے مجھے الوداعی نظروں سے دیکھا، اور شاید نظروں میں یہ بھی کہا کہ ڈیرے پر آؤ گے تو پھر تم سے بات کروں گی۔ جگی نے بھی شانہ تھپک کر چند الوداعی کلمات کہے اور اپنی جیپ میں وہاں سے دفع ہو گیا۔ 1-2 دن تو خیریت سے گزرے۔ کوٹھی میں میرا کام اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ میں بستر پر پڑا ایٹھتا رہوں یا پھر رشید کے ساتھ مل کر تاش وغیرہ کھیل لوں۔ میں جب سے یہاں آیا تھا تو کوٹھی میں موجود ہر شخص سہما سہما نظر آتا تھا۔ خاص طور پہ صادقے کی اچانک موت کے بعد تو جیسے ہر کسی کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اگر کوٹھی میں درجنوں پالتو جانور نہ ہوتے اور ان کی آوازیں نہ گونجتی تو شاید اس وسیع کوٹھی میں قبرستان کا سا سناٹا ہوتا۔ رات کے وقت دروازے بند کرنے کے بعد کوٹھی کے بیرونی احاطے میں 3 خطرناک کتے کھلے چھوڑ دیے جاتے تھے۔ ان کتوں کی بھاری بھرکم آوازیں رات بھر کوٹھی میں گونجتی رہتی تھیں۔ جانوروں کی آوازوں میں ایک اہم آواز اس مور کی بھی تھی جو کئی دنوں سے بول رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک طرح کی کرلاہٹ تھی، ایک درد بھری پکار تھی۔ شاید یہ پرندہ بھی اس درد جدائی کا مارا ہوا تھا جو یہاں موجود دوسرے سارے جانوروں کی قسمت میں تھا۔ میں اکثر رشید کے پٹھان چوکیدار کے ساتھ ہی کھانا کھاتا تھا۔ یہ تیسرے دن کی بات ہے جب دوپہر کا کھانا مجھے علیحدہ کمرے میں بھجوایا گیا۔ کھانا لانے والے ملازم نے کہا کہ رشید کام سے گیا ہوا ہے، جبکہ پٹھان چوکیدار کی طبیعت ٹھیک نہیں تو وہ آج کھانا نہیں کھائے گا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ شکوک تو میرے ذہن میں پہلے سے موجود تھے۔ میں نے اس کھانے میں سے صرف دہی کی لسی پی، باقی سارا کھانا ایک مومی لفافے میں لپیٹ کر کوٹھی کے پچھواڑے خالی پلاٹ میں پھینک دیا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس کھانے میں کوئی گڑبڑ تھی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں اکثر لیٹ جاتا تھا۔ آج بھی میں لیٹ گیا۔ مجھے لیٹے ہوئے 1 گھنٹہ ہوا تھا جب اچانک میرے سارے اندازے درست ثابت ہو گئے۔ اپنے اندازوں کے اس طرح درست ثابت ہونے پر مجھے دلی مسرت محسوس ہوئی۔ مجھے بالکل یہی لگا جیسے میں نے گہرے اندھیرے میں تیر چلایا تھا اور وہ بالکل نشانے پر لگا ہے۔ کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا۔ پٹھان چوکیدار رحمان اندر داخل ہوا۔ کچھ دیر تک وہ میرا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے ہولے سے آواز دی، جانداد، او برادر جانداد۔ میں ٹس سے مس نہیں ہوا۔ چوکیدار نے آگے بڑھ کر مجھے کندھے سے ہلایا۔ 2-3 بار مزید مجھے پکارا، پھر وہ باہر چلا گیا۔ چند منٹ بعد اس کے ساتھ 2 مزید بندے اندر داخل ہو گئے۔ ان کی آوازوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کوٹھی کے ہی ملازم ہیں۔ یہ تسلی کرنے کے بعد کہ میں بے ہوشی کی کیفیت میں ہوں، مجھے اٹھا کر ایک اسٹریچر پر ڈالا گیا اور ایک اندرونی راہداری سے کے ہاتھوں ہاتھ گزار کر میڈم کی نشستگاہ میں پہنچا دیا گیا۔ دستی اسٹریچر کو قالین پر رکھ دیا گیا۔ میڈم کی نشستگاہ میں مجھے 2 جانی پہچانی آوازیں سنائی دیں۔ ایک بھاری بھرکم آواز میڈم کی تھی اور دوسری بھاری بھرکم آواز اسی سندھی ٹوپی والے کی جسے چند روز پہلے میں نے بڑے تم طراق سے ٹویوٹا جیپ سے اترتے دیکھا تھا۔ مجھے نشستگاہ میں چھوڑ کر پٹھان چوکیدار کے سوا باقی افراد ہال نما کمرے سے نکل گئے۔ چوکیدار میرے سرہانے کھڑا تھا۔ اس کی نسوار کی بو والی سانس میری نتنوں سے ٹکرا رہی تھی، مگر اس بو پر وہ خوشبو حاوی تھی جو سندھی ٹوپی والے نے لگا رکھی تھی۔ یہ عجیب طلسماتی سی خوشبو تھی اور یوں لگتا تھا کہ سیدھی دماغ کے اندر گھس کر اسے اپنے پنجوں میں جکڑ لیتی ہے۔ سندھی ٹوپی والا فربندام شخص میرے قریب آیا۔ نیچے بیٹھ کر اس نے میری نبض دیکھی، میرے ناخنوں کا رنگ دیکھا۔
پلکیں اٹھا کر پتلیوں کا معائنہ کیا، پھر ایک گہری سانس لے کر دوبارہ میڈم کے قریب جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر اور انتظار کر لیتے ہیں، اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میڈم اور سندھی ٹوپی والا خسر پھسر کے انداز میں باتیں کر رہے تھے، بس کبھی کبھی کوئی لفظ سمجھ میں آ جاتا تھا۔ میڈم ٹوپی والے کو ابدال جی کہہ کر بلا رہی تھی، وہ میڈم کو میڈم ہی کہہ رہا تھا۔ ابدال جی نے ایک دو ایلوپیتھک دوائیوں کے نام لیے، پھر کسی سانپ کا ذکر کیا۔ میڈم نے پوچھا کہ کتنا ٹائم لگے گا؟ ابدال جی نے کہا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ۔ بس اسی طرح کی باتیں ہوتی رہیں۔ میں آنکھیں بند کیے لیٹا تھا اور بہت گہری سانسیں لے رہا تھا۔ میرے سر کی طرف ہڑکڑاہٹ ہوئی۔ مجھے یوں لگا جیسے پٹھان چوکیدار اور ابدال جی کوئی شے اٹھا کر میری طرف لا رہے ہیں۔ آنکھوں میں تھوڑی سی درز کر کے میں نے دیکھا، یہ شیشے کا بنا ہوا خول تھا۔ اس خول کو ایک چھوٹے سے گنبد کا نام دیا جا سکتا تھا، مگر یہ گول گنبد نہیں تھا بلکہ بیوزی تھا۔ اس کی لمبائی اتنی تھی کہ میں اس کے نیچے بآسانی لیٹ سکتا تھا۔ اونچائی 4 فٹ سے زائد تھی۔ ابدال جی نے چوکیدار کے ساتھ مل کر شیشے کا یہ بیوزی گنبد بڑی احتیاط سے اٹھایا اور میرے اوپر رکھ دیا۔ اب میں اسٹریچر سمیت اس گنبد یا خول کے اندر موجود تھا۔ میرے جسم میں سنسنی کی لہریں پھیلنا شروع ہو گئیں۔ یہ ابدال جی نامی شخص مجھے پہلی نظر میں کوئی عامل یا عطائی قسم کی شے لگا تھا۔ اب میں ستائی کے قبضے میں تھا اور میڈم نہ جانے اس کے ہاتھوں میرے ساتھ کیا سلوک کروانے والی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ کسی خاص مقصد کے تحت میرے جسم سے خون حاصل کیا جائے گا۔ میں نے آنکھوں میں تھوڑی سی درز بنا کر دیکھا۔ شیشے کا جو بیوزی خول میرے اوپر رکھا گیا تھا، اس کی چھت میں ایک چھوٹا سا سوراخ بھی تھا جسے شیشے اور اسٹیل کے ڈھکنے سے بند کیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ابدال جی اس گول سوراخ کے اوپر جھکا اور تھوڑی سی سفید روئی اندر پھینکی۔ یہ وہی تیز خوشبو تھی جو ابدال جی لگاتا تھا۔ جو ہی یہ طلسماتی خوشبو میں بسی ہوئی روئی اندر کھول کے گری، پورا خول مہک گیا۔ یہ قدرتی نہیں بلکہ کیمیکل کی خوشبو تھی۔ مجھے اپنا سر بھاری محسوس ہونے لگا اور سانس لینے میں بھی قدرے دشواری ہوئی۔ روئی پھینکنے کے بعد سوراخ دوبارہ بند کر دیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ خول سے باہر میڈم اور ابدال جی میں جو باتیں ہو رہی تھیں وہ میرے کانوں تک نہیں پہنچ پا رہی تھیں۔ 2-3 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ سر کا بھاری پن کم ہو گیا، سانس بھی آسانی سے آنے لگی، طبیعت میں ایک طرح کی فرحت اور سکونت پائی جانے لگی تھی۔ پھر ابدال جی کی صورت دوبارہ خول سے باہر نظر آئی۔ اس مرتبہ اس کے ہاتھوں پر مجھے سفید دستانے نظر آ رہے تھے۔ پٹھان چوکیدار غالباً کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اب میڈم اور ابدال جی کے سوا یہاں کوئی نہیں تھا۔ ابدال جی نے خول کا سوراخ ایک بار پھر کھولا۔ وہ براہ راست میری طرف دیکھ رہا تھا، لہٰذا میں نے اپنی آنکھیں مکمل طور پر بند کر لیں۔ ابدال جی نے سوراخ میں سے کوئی شے خول میں پھینکی اور سوراخ پھر سے بند کر دیا۔ جو چیز اس نے پھینکی تھی وہ میری ٹانگوں کی طرف گری تھی۔ میں آنکھوں میں درز پیدا کر کے بھی اس شے کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ پھر اچانک میرا دل زور سے دھڑکا۔ مجھے صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ میں نے اپنے بالکل قریب سانپ کی خوفناک پھنکار سنی تھی۔ اس کے ساتھ ہی پتہ چلا کہ کوئی زندہ جسم میری پنڈلیوں پہ رینگ رہا ہے، اور یہ جسم ایک نہیں 2 تھے۔ ایک میری پنڈلیوں پر تھا اور دوسرا میرے دائیں کندھے کے بالکل پاس۔ پھر جو کندھے کے پاس تھا وہ رینگتا ہوا میرے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ یہی وقت تھا جب میں نے اپنی آنکھوں میں درز پیدا کر کے اس دشمن جاں کو دیکھا۔ وہ حشرات الارض کے قبیلے کا موذی ترین رکن سیاہ کوبرا تھا۔ اس کا چمکیلا پھن کم و بیش 5 انچ چوڑا تھا اور اس کا قریباً 3 کلو ہلاکت خیز وزن میرے سینے پہ دھرا تھا۔ یہ آزمائش کا وقت تھا۔ بے ہوشی کا ناٹک برقرار رکھنا اب ایک مشکل ترین عمل تھا۔ میں بے حس و حرکت لیٹا تھا، مگر زیادہ دیر نہیں لیٹ سکتا تھا۔ ذہن میں مختلف سوالات نے بھگدڑ مچا رکھی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اور کیوں؟ کیا میڈم اور ابدال جان لینا چاہ رہے تھے؟ اور اگر وہ میری جان ہی لینا چاہتے تھے تو پھر خون کے ٹیسٹ، دوائیاں اور یہ شیشے کا خول وغیرہ سب کیا معنی رکھتے تھے؟ کیا مجھ پر کوئی تجربہ کیا جا رہا تھا؟ اور اگر واقعی تجربہ ہو رہا تھا تو پھر اس تجربے کا تعلق یقیناً میڈم شہرزاد کی اب نارمل شخصیت سے تھا۔ شاید اس بھٹکی ہوئی روح نے کسی منزل تک پہنچنے کے لیے ابدال جی نامی اس عطائی کی خدمات حاصل کی تھی۔ چند لمحوں کے اندر انگنت سوال میرے ذہن سے گزر گئے۔ میرا پورا بدن ان لمحوں میں لوہے کی طرح اکڑا ہوا تھا اور لگتا تھا کہ ابھی دونوں زہریلے سانپوں میں سے کسی ایک کے زہریلے دانت میرے جسم میں پیوست ہو جائیں گے۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے حرکت میں آ جانا چاہیے، لیکن عین اسی لمحے ایک اور خیال میرے ذہن میں لپکا اور بجلی کی طرح پورے جسم میں کوند گیا۔ میں اپنی غیر معمولی صلاحیت کو بالکل فراموش کیے بیٹھا تھا۔ کسی بھی طرح کے زہر کے خلاف میرے جسم میں ایک حیرت انگیز مدافعت موجود تھی، اور یہ مدافعتی قوت اب کوئی وہم نہیں تھی بلکہ ٹھوس حقیقت بن چکی تھی۔ میں کئی بار بڑی وضاحت سے اس کا تجربہ کر چکا تھا۔ سائیں کا دیا ہوا یہ تحفہ اب ایک ناقابل تردید سچ کی حیثیت سے میرے پاس تھا۔ میں نے اپنے حوصلے کو جمع کیا اور دونوں مہلک سانپوں کے درمیان بے حس و حرکت لیٹا رہا۔ چھاتی پر چڑھا ہوا سانپ اب میری گردن پر رینگ رہا تھا۔ اس کا پلپلا گرم لمس میرے بدن میں جھرجھری پیدا کر رہا تھا۔
اس کا پیٹ نیچے سے کھردرا تھا اور مجھے نہانے والے برش کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ گردن پر پہنچ کر موذی جانور نے رخ پھیرا اور میرے کھلے گریبان میں سر گھسیڑ کر میرے کندھے تک پہنچ گیا۔ اس کی بل کھائی ہوئی دم میرے کان کے قریب تھی اور پھنکار کی آواز یہیں سے پیدا ہو رہی تھی۔ پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ سانپ کے جسم میں جھٹکا کھایا اور میرے کندھے پر جیسے کسی نے جلتا ہوا انگارہ رکھ دیا۔ سانپ نے مجھے ڈنک مارا تھا۔ میں نے اپنی کرہ بمشکل اپنے ہونٹوں کے اندر روکی۔ سانپ کے دانت گوشت میں پیوست ہونے کے بعد درد کی ایک لہر بازو میں اٹھی اور پورے جسم میں پھیل گئی۔ ابھی میں درد کے اس پہلے جھٹکے سے سنبھلا بھی نہیں تھا کہ پاؤں کی طرف رینگتا ہوا دوسرا سانپ میری پنڈلی پر آ گیا۔ اس کے جسم کا پچھلا حصہ میرے پاؤں کے گرد بل کھائے ہوئے تھا۔ گرم گرم پلپلا جسم جس کے اندر جان لیوا زہر تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ دوسرا سانپ بھی جلد ہی مجھے ڈنک مارے گا۔ شاید ڈنک سے بھی زیادہ تکلیف ڈنک کے انتظار کی تھی۔ میں نے اپنا دل کڑا کر لیا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں میرے ہونٹوں سے کرہ نہ نکل جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو میڈم اور ابدال جی کی نظروں میں میری بے ہوشی مشکوک ٹھہر سکتی تھی۔ پورے جسم میں سنسناہٹ دوڑ رہی تھی۔ اور پھر وہی ہوا جس کی توقع تھی۔ پہلے سانپ کے حملے کے صرف 25-30 سیکنڈ بعد دوسرے سانپ نے بھی کارروائی ڈال دی۔ اس نے میری پنڈلی پر دانت گاڑ دیے۔ ایک بار پھر درد کی شدید لہر اٹھی۔ طوفانی لہر کو میں نے اپنے ہونٹوں کے کنارے کے اندر بمشکل روکا۔ میرا پورا جسم بیٹھ رہا تھا۔ شاید میری پیشانی پر پسینے کی نمی بھی نمودار ہو گئی تھی۔ یہ خیال سہانے روح تھا کہ میرے جسم میں 2 عدد کوبرا سانپوں کا زہر داخل ہو چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوبرا کا کانٹا پانی نہیں مانگتا، یعنی دیکھتے ہی دیکھتے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جو ذرا سخت جان ہوتے ہیں وہ کچھ وقت نکال بھی لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو فوری طور پر ابتدائی طبی امداد دی جاتی ہے، جس کے بعد وہ زندہ سلامت اسپتالوں تک پہنچ بھی جاتے ہیں۔ لیکن یہاں تو صورتحال مختلف تھی۔ مجھے 1 نہیں 2 سانپوں سے کٹوایا گیا تھا اور طبی امداد کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ شاید یہ نفسیاتی اثر تھا کہ مجھے اپنے پورے بدن میں چنگاریاں سے چھوٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ گلا بالکل خشک ہو گیا تھا اور یوں لگتا تھا کہ گلے کی نالیاں اندر سے چپکتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ بڑے اذیتناک لمحے تھے۔ میں نے اپنے یقین کی بنیاد پر خود کو ایک نہایت کڑی آزمائش میں ڈال دیا تھا اور یقین یہ تھا کہ مجھ پر زہر اثر نہیں کرتا۔ خود کو آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ مجھے اتنی جلدی کرنا پڑا کہ میں اس کے نتائج و عواقب پہ پوری طرح غور نہیں کر سکا تھا۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ میرے اندر زہر کے خلاف جو قوت مدافعت موجود ہے وہ کس پیمانے تک کام کر سکتی ہے۔ پھر مجھے یہ ادراک بھی نہیں تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ قوت مدافعت میرے اندر کم ہوئی ہے یا زیادہ یا یکساں رہی ہے۔ ان گنت اندیشے ذہن پر یلغار کر رہے تھے اور میں شیشے کے اس بیبزی خول کے اندر بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ قریباً 10 منٹ تک میں شدید ترین اذیت میں رہا۔ یوں لگتا تھا کہ موت کے ہرکارے دہکی ہوئی نوکیلی سلاخیں لے کر میری رگوں میں گھس گئے ہیں اور مسلسل ضربے لگا رہے ہیں۔ پورا جسم چٹک رہا تھا۔ میں اندر سے تڑپ رہا تھا لیکن باہر سے ساکت تھا۔ کبھی سائیں علی کا حوالہ پردہ تصور پہ تھر تھرانے لگتا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں ہاتھ اٹھاتا اور کہتا، کچھ نہیں ہوگا شفیع محمد، کچھ نہیں ہوگا۔ کبھی غزالہ کا چہرہ تصور میں ابھرتا۔ میری اذیت کو بھانپ کر اس کی نگاہیں آبدیدہ ہو جاتی۔ کبھی شفتہ کی شبیہ ذہن پر آتی۔ مجھے اس کی آواز کسی کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوتی۔ آپ میرے پاس آ کر بھی نہیں آئے، آپ کیسے بھائی جان ہیں؟ میں آپ سے نہیں بولوں گی۔ کتنی ہی دیر تک ذہن پر یہ اندھیرے اجالے کسی کیفیت طاری رہی۔ پھر یہ کیفیت اور درد کی بے اما لہر اچانک ہی کم ہونے لگی۔ شاید مشکل ترین مرحلہ گزر گیا تھا۔ میں پہلے کی طرح ایک بار پھر زہر کی ہلاکت آفرینی سے محفوظ رہا تھا۔ بہرحال میں ابھی مکمل طور پر نارمل نہیں ہوا تھا۔ میرا پورا بدن آگ کی طرح تپ رہا تھا اور دھڑکن بہت تیز تھی۔ میں نے آنکھوں کی جھری میں سے دیکھا۔ ابدال جی کا دستانہ پوش ہاتھ سوراخ کے راستے شیشے کے خول میں داخل ہوا۔ یکے بعد دیگر اس دستانہ پوش ہاتھ نے دونوں سانپ خول میں سے نکال لیے اور ڈھکنا پھر سے بند کر دیا۔ 5 منٹ بعد شیشے کا بیبزی خول میرے اوپر سے ہٹا دیا گیا۔ ابدال جی نے بہت قریب سے میرا معائنہ کیا۔ اس کے بعد ایک سوئی میرے بازو کی نس میں داخل کر دی۔ میں نے آنکھوں کی جھری میں سے دیکھا۔ میرا خون پلاسٹک کے مخصوص تھیلے میں جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ایک بیگ بھر گیا تو دوسرا لگا دیا گیا، پھر تیسرا۔ یہ ایک حقیقت تھی کہ 2 نہایت زہریلے سانپوں سے ڈسے جانے کے باوجود میں زندہ تھا، اور اب یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ میرے جسم سے خون نکال کر مجھے مارا جا رہا تھا۔ زہر کی مدافعت تو سائیں کی بخشی ہوئی کرشماتی قوت نے کر دی تھی، مگر جسم خون سے خالی ہو جاتا تو پھر کس کرشمے نے کام دکھانا تھا؟ چوتھے کے بعد 5واں بیگ لگا تو میرے ہاتھ منہ سن ہونے لگے اور ذہن پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ اب بے حرکت پڑے رہنا موت کو دعوت دینا تھا۔ میں تیزی سے سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کمرے میں عطائی ڈاکٹر ابدال جی اور میڈم کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ ان دونوں پر قابو پانا میرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، مگر اب وہ سارا ڈرامہ فلاپ ہو جانا تھا جسے کامیاب کرنے کے لیے میں نے اب تک خلاف طبیعت کئی باتیں برداشت کی تھیں اور کر رہا تھا۔
خون کا 5واں بیگ بھرا جا رہا تھا جب ابدال جی نے بی پی اپریٹس کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وہ میرا بلڈ پریشر چیک کرنے کے ساتھ ساتھ مدھم آواز میں میڈم جی سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ ونڈرفل، بندہ سخت جان ہے، شاید اس کی جان بھی بچ جائے، مگر رنگ تو بالکل پیلا پڑ گیا ہے۔ بس ہمیں ایک بیگ اور چاہیے، آپ فٹافٹ ڈاکٹر کریم کو بلا لیں۔ میڈم تیز تیز قدموں سے چلتی باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے قدموں کی چاپ سنائی دی، ساتھ ہی مردانہ قدموں کی آواز ابھری۔ پھر میں نے ڈاکٹر کریم کی آواز سنی۔ ایک اسٹیٹھوسکوپ میرے سینے پر آیا۔ کریم نے میری نبض ٹٹولی، پلکیں اٹھا کر میری پتلیاں دیکھیں۔ تم انجیکشن تیار کرو ڈاکٹر، ابدال جی نے ڈاکٹر کریم سے کہا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، یہ اینٹی پوائزن یعنی خاص سانپ کے کانٹے کا انجیکشن تھا۔ میرے جسم سے خون کا چھٹا بیگ نکالنے کے فوراً بعد یہ انجیکشن مجھے لگا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی بلڈ ٹرانسفر کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ مجھے تیزی کے ساتھ خون دیا جا رہا تھا۔ خون جسم میں داخل ہوا تو مجھے یوں لگا جیسے زندگی کے بجھتے ہوئے دیے میں سے پھر سے تیل ڈالا جا رہا ہے۔ یہ لہو جسم کے اندر ایندھن کا کام تو کرتا ہی ہے۔ میرا بہروپ ایک بار پھر بال بال بچ گیا۔ قریباً 2 بیگ خون میرے جسم میں داخل ہو گیا تو انتقال خون کی رفتار کم کر دی گئی۔ ڈاکٹر کریم نے ابدال کے مشورے سے 2-3 انجیکشن مجھے مزید ٹھوک دیے تھے۔ وہ بار بار میرا بلڈ پریشر اور نبض وغیرہ چیک کر رہے تھے۔ دوسری طرف میرے جسم سے حاصل کردہ زہریلے خون کو کسی نامعلوم عمل سے گزارا جا رہا تھا۔ میں نے آنکھوں کی درز سے دیکھا تو گوشے میں ایک ادھورا سا منظر نظر آیا۔ ابدال جی شیشے کی گول سراہی پر جھکا ہوا تھا۔ اس سراہی سے شیشے کی ہی 2 نلکیاں نکل کر ایک جار میں داخل ہو رہی تھیں۔ شاید کچھ اور لوازمات بھی ہوں گے، مگر مجھے بس اتنا کچھ ہی نظر آیا۔ سارے کمرے میں وہ نہایت تیز خوشبو چکرا رہی تھی جو سندھی ٹوپی والے نے فراوانی سے اپنے لباس پر استعمال کر رکھی تھی۔ میڈم اور ابدال مدھم سی آواز میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ اس گفتگو کا بس کوئی لفظ میری سمجھ میں آتا تھا۔ میرے جسم میں خون کی مقدار مناسب حد تک پہنچنے میں قریباً 3 گھنٹے لگ گئے۔ اسی دوران میں ابدال جی اور میڈم کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ وہ دونوں کمرے میں نہیں تھے، غالباً کسی دوسرے کمرے میں چلے گئے تھے۔ کچھ دیر بعد کریم نے میرے گال تھپتھپانے شروع کر دیے۔ ساتھ ہی وہ خود کلامی کے انداز میں بولا، آجا ہوش میں بدبخت، آجا۔ یہ ایک طرح سے میرے لیے اطلاع تھی کہ میں ضرورت سے زیادہ بے ہوشی کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ میں نے پلکوں میں تھوڑی سی جنبش پیدا کی، پھر ہونٹوں کو ذرا سی حرکت دی۔ بتدریج میں ہوش میں آنا شروع ہو گیا۔ 2 افراد نے میرا اسٹریچر اٹھایا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ مجھے واپس میرے کوارٹر میں لے کر جا رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مجھے قریب ایک دوسرے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ مجھے ایک صاف شفاف بستر پر لٹا کر ٹانگوں پر چادر اڑا دی گئی۔ میں نے تھوڑا تھوڑا کسمسانا شروع کر دیا۔ میں ظاہر کر رہا تھا کہ میں ہوش میں آ چکا ہوں، تاہم ابھی گہری غنودگی میں ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ابدال جی مجھے دیکھنے کے لیے آیا۔ دونوں انگریزی میں باتیں کرنے لگے۔ ابدال جی نے کہا، کافی سخت جان بندہ ہے، علاج کی کامیابی کا امکان 200% بڑھ گیا ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ دوسری بار دوسرے بندے کا بلڈ ٹرانسفر کرنے کے بجائے پہلے کا ہی بلڈ ٹرانسفر کیا جائے نا تو کامیابی کا امکان 3 گنا ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کا بچنا ہمارے لیے خوش قسمتی ہے۔ دوسری ٹرانسفیوژن کب ہوگی؟ ڈاکٹر کریم نے پوچھا۔ کم از کم 1 مہینے بعد۔ بہتر ہے کہ تم ابھی 2-3 گھنٹے مزید یہاں رہو، اس کے وائٹل سائنس چیک کرتے رہو۔ اس کے نارمل ہونے کے بعد ہی تمہیں یہاں سے جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کر لیتا ہوں، کریم نے کہا۔ کریم سے چند باتیں کرنے کے بعد ابدال جی وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اس کی تیز خوشبو بھی معدوم ہو گئی۔ ابھی یہاں جو گفتگو ہوئی تھی اس سے مجھ پر یہ اہم انکشاف ہوا تھا کہ آج جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے یہ ایک بار پھر دہرایا جانے والا ہے۔ شاید 4-5 ہفتے بعد مجھے پھر اسی تکلیف دہ عمل سے گزارا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسرا انکشاف یہ تھا کہ میں میڈم اور اس کے بدبخت معالج کے لیے خاص الخاص اہمیت اختیار کر گیا ہوں۔ میرے زندہ بچ جانے کے سبب میڈم کے علاج کی کامیابی یقینی ہو گئی ہے۔ کریم کی موجودگی میں ہی قریباً 1 گھنٹے بعد میں مکمل ہوش میں آ گیا۔ اس دوران میں ڈاکٹر کریم نے میرے کندھے اور پنڈلی پر بینڈیج بھی کر دی۔ انہی دونوں جگہوں پر سانپوں نے اپنے دانت آزمائے تھے۔ ہوش میں آتے ہی میں اٹھ بیٹھا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ میں کہاں ہوں اور یہاں کیسے پہنچا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر کرو کہ تمہاری جان بچ گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا تھا مجھے؟ میں نے نقاہت بھری آواز میں کہا۔ یہ نقاہت حقیقی تھی۔ تمہیں سانپ نے ڈسا ہے 2 جگہ پر، یہ دیکھو، یہاں کندھے پر اور یہ پنڈلی پر۔ میں نے مناسب سے رد عمل ظاہر کیا اور اپنے چہرے پر خوف اور دہشت کے تاثرات پیدا کر لیے۔ ڈاکٹر کریم نے کہا، تم اپنے کمرے میں بے ہوش ہو گئے تھے۔ یہ تو شکر ہے کہ چوکیدار رحمان تمہارے کمرے میں اور اس نے دیکھ لیا، نوکر تمہیں اٹھا کر یہاں لے آئے۔ مجھے کچھ نہیں پتا ڈاکٹر جی، میں تو کھانا کھا کے لیٹا تھا، اس کے بعد میں خود کو یہاں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر لٹا دیا۔ نہیں، لیٹے رہو۔
تم کو سانپ کے کانٹے کا انجیکشن لگا دیا ہم نے. تم جتنا آرام کرو گے اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. سانپ پکڑا گیا یا نہیں؟ پکڑا گیا تھا، مار دیا، ڈاکٹر نے گڑبڑا کر کہا. وہ ایک ایسی چیز کو مارنے کا دعویٰ کر رہا تھا جس کا میری تکلیف میں کوئی ہاتھ نہیں تھا. سانپ تو یہ لوگ خود تھے اور انہوں نے ہی مجھے ڈسا تھا. میڈم اور عبدال جی کی گفتگو میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا. عبدال جی کا خیال تھا کہ اس عمل میں میرے بچنے کا امکان 5-10% سے زیادہ نہیں. اب میں بچ گیا تھا اور ان کے لیے قیمتی بھی ہو گیا تھا. میڈم شہرزاد سے میری ملاقات اسی کمرے میں تیسرے روز ہوئی. میڈم حسب معمول پینٹ شرٹ میں ملبوس تھی. اس کے بوائے کٹ بال پیشانی پر جھول رہے تھے. وہ پہلے سے زیادہ تر و تازہ اور سرخ نظر آتی تھی. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سرخی اور تازگی میرے ہی خون کی ہے. اب تم کیسے ہو جاداد؟ میڈم نے ملائمت سے پوچھا. میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اللہ کے بعد آپ کا شکر گزار ہوں میڈم جی. اگر آپ اپنے نوکر پر اتنا ترس نہ کھاتی نا تو شاید جی میری لاش بھی گل گئی ہوتی. نہیں، بچانے والا اللہ ہے. تمہاری زندگی نہ ہوتی تو میں کیا کر سکتا تھا. اب میرے لیے کیا حکم ہے میڈم؟ حکم یہی ہے کہ تم چند دن آرام کرو. ڈاکٹر کریم روزانہ تمہیں دیکھنے آئے گا. تم اسی کمرے میں رہو گے. خوب کھاؤ پیو. چند دن میں تمہاری صحت بحال ہو جائے گی. میں جانتا تھا کہ میڈم کو میری صحت کی نہیں اپنی صحت کی فکر ہے. پھر بھی میں نے بتیسی نکال کر اس کا شکریہ ادا کیا. میری کوشش ہوتی تھی کہ میں میڈم اور جگی وغیرہ کے سامنے ایک عام سا بندہ نظر آؤں. اپنی چال ڈھال بات چیت میں نے مکمل طور پر بدل لی تھی. الفاظ استعمال کرتے ہوئے میں خیال رکھتا تھا کہ کوئی بھاری بھرکم لفظ یا انگریزی کی اصطلاح وغیرہ استعمال نہ ہو جائے. مثلا اگر میں نے یہ کہنا ہوتا کہ میں نے کھانا کھا لیا تو اس کی جگہ میں یہ کہتا تھا کہ میں نے روٹی کھا لی. اگر کہنا ہوتا مجھے گھبراہٹ ہو رہی تو اس کی جگہ میں کہتا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے. فکر مندی کی جگہ پریشانی، اندیشے کی جگہ خوف، رائفل کی جگہ بندوق جیسے الفاظ استعمال کرتا. ویسے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں مگر ان کا مجموعی اثر بڑا اچھا پڑتا تھا. میرا خیال تھا کہ میں اپنا کردار نبھانے میں ابھی تک پوری طرح کامیاب ہوں. اگلے 4-5 روز بڑے مزے میں گزرے. نقاہت ابھی باقی تھی. بہرحال بہترین کھانا مجھے مہیا کیا جا رہا تھا. اس میں دودھ، جوس، انڈے، گوشت، سبھی اچھی غذائیں شامل تھیں. روزانہ شام کو کریم میرا معائنہ کرنے آ رہا تھا. میڈم کا لب و لہجہ بھی مجھ سے بات کرتے ہوئے ذرا نرم پڑ جاتا تھا. اس کمرے میں قیام کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ میں میڈم کے قریب تھا. میڈم کی مصروفیت اور آمد و رفت پر میری نگاہ رہتی تھی. کسی وقت ایسا بھی ہوتا تھا کہ کامن روم کی کوئی کھڑکی کھلی رہ جاتی اور میڈم فون پر جو بات چیت کرتی وہ میرے کانوں تک پہنچ جاتی. مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اپنے اس ڈیوی نامی ساتھی کے ساتھ میڈم کی چک پلش چل رہی ہے. یہ چک پلش اس دن سے شروع ہوئی تھی جس دن میڈم نے سخت تیش میں آ کر اپنے سکے بھائی کو گولی سے اڑا دیا تھا. ٹائم بموں میں سے ریت برآمد ہوئی تھی اور ڈیوی اس بات پر بے حد برہم ہوا تھا کہ میڈم ایمونیشن کی حفاظت نہیں کر سکی. بعد ازاں میڈم نے غم و غصے کے عالم میں اپنے شرابی بھائی کو پھڑکا دیا تھا. ایک دن میں نے پھر ڈیوی کو دیکھا. وہ پورچ میں گاڑی سے اتر کر میڈم کے کمرے کی طرف جا رہا تھا. وہ حسب سابق پینٹ کوٹ میں تھا. اس کے بال پیشانی پر لہرا رہے تھے اور طوطے جیسی ناک معمول سے زیادہ لمبی اور تیکھی نظر آ رہی تھی. یوں تو وہ دبلا پتلا تھا لیکن اسٹیل کی کیل کی طرح بڑا تیز اور سخت جان دکھائی دیتا تھا. ڈیوی کے میڈم کے روم میں پہنچنے سے پہلے ہی میں ایک ملحقہ کمرے کے باتھ روم میں چلا گیا. اس جگہ سے مجھے نشستگاہ میں ہونے والی گفتگو کی مدھم آواز سنائی دے سکتی تھی. میری توقع کے عین مطابق میڈم اور ڈیوی کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ نشستگاہ میں ہوئی. لیکن یہ گفتگو اگر میڈم کے کمرے میں ہوتی تو پھر بھی شاید میرے کانوں تک پہنچ جاتی. یہ اتنی گرما گرم اور بلند گفتگو تھی کہ دیواروں کے آر پار سنائی دے رہی تھی. میڈم نے گرج کر کہا, باس ہم دونوں کا منہ دیکھ رہے ہیں. آج صبح انہوں نے تیسرا فون کیا ہے. تو میں کیا کروں؟ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ڈیوی نے انگریزی میں گرج کر کہا, تمہارا قصور یہ کہ تم سستی کر رہے ہو. آج کا کام کل پر اور کل کا پرسوں پر ڈال رہے ہو. میں کیا کروں؟ خودکشی تو نہیں کر سکتا ہوں نا. پولیس بہت چوکس ہے. یوں لگتا ہے کہ سارے کام چھوڑ کر وہ اس حرامی بھائی جی کی حفاظت کرنے پر لگ گئی ہے. ویسے بھی یہ ساری ذمہ داری میری تو نہیں ہے, مگر جگہ اور وقت کا فیصلہ کرنا تو صرف تمہاری ذمہ داری ہے. جگہ اور وقت کا فیصلہ میں نے کیا تھا اور ایسا کیا تھا کہ لوگ مدتوں یاد رکھتے. اس حرامی بھائی جی کے ساتھ کم از کم 15-20 دبنگ لیڈر اور پھڑک جانے تھے. انٹرنیشنل میڈیا پر تہلکہ مچ جانا تھا. سارا کام تم لوگوں کی وجہ سے خراب ہوا. ایک دم میڈم کی ٹون بدل گئی. وہ انتہائی غضبناک لہجے میں بولی, دیکھ ڈیوی, میں کہتا ہوں اس بات کا پیچھا اب چھوڑ دے. اس ایک غلطی کے بدلے میں نے اپنے بھائی کی جان لے لی. سنا تو نے؟ میں نے اپنے بھائی کی جان لے لی اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. اس قربانی کے بعد بھی اگر بھائی جی زندہ پھرتا رہا تو لعنت ہے ہم سب پر, 100 بار لعنت ہے. اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں ڈیوی, اگر تم اب بھی ٹال مٹول کرتے رہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. میں کچھ کر بیٹھوں گا, میں سچ کہتا ہوں. تم مجھے دھمکا رہی ہو؟ ہاں یہ دھمکی ہے اور یہ دھمکی پوری بھی ہو جائے گی.
میں جب بھی تمہاری شکل دیکھتا ہوں اپنے مردہ بھائی کا چہرہ میری نظروں میں گھوم جاتا ہے. اگر تم نے 2-4 روز کے اندر اندر کچھ نہ کیا نا تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. کچھ دیر میڈم اور ڈیوی کے درمیان تلخ کلامی ہوئی. پھر ڈیوی قدرے ڈھیلا پڑ گیا. دونوں کے درمیان طے ہوا کہ معروف سیاسی لیڈر بھائی جی کو قتل کرنا ہے اور 3-4 دن کے اندر کرنا ہے. میں خاموش کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ 2 خطرناک قاتل جس کے قتل کا فیصلہ کر رہے ہیں وہ نہ جانے کہاں ہوگا. یہاں اسے زیادہ سے زیادہ 4 دن کی مہلت ملی تھی اور وہاں وہ برسوں کے منصوبے بنا رہا ہوگا. یہ گفتگو سننے کے بعد مجھے بھائی جی کی فکر لاحق ہو جانا لازمی تھی. یوں تو میں نے صاحب صاحب کو دوبارہ یہ تاکید کی تھی کہ پولیس بھائی جی کی سیکیورٹی کی طرف سے بے حد محتاط رہے، مگر اس تازہ ترین گفتگو کے بعد میری خواہش تھی کہ ایک بار پھر صاحب صاحب سے رابطہ کروں. اب مسئلہ یہ تھا کہ میرے واکی ٹاکی کی بیٹری ڈاؤن ہو چکی تھی. اس کا چارجر میرے پاس نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تو کھلے عام چارج کرنے کا خطرہ میں مول نہیں لے سکتا تھا. اب آ جا کے ٹیلی فون کا ہی سہارا رہ جاتا تھا. ٹیلی فون کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میں اس کوٹھی سے باہر نکلتا. یہ کام بھی آسان نہیں تھا. میڈم کی خصوصی اجازت کے بغیر یہاں کوئی آ جا نہیں سکتا تھا. خاص طور سے میرا نکلنا تو بہت مشکل تھا. میں ہر وقت میڈم کی نگاہ میں تھا. میری حفاظت اس طرح کی جا رہی تھی جس طرح عید قربا سے چند دن پہلے قربانی کے جانور کی جاتی ہے. 24 گھنٹے میں شدید تذبذب میں رہا. پھر ذاتی استعمال کی کچھ چیزیں خریدنے کا بہانہ بنا کر کوٹھی سے نکل گیا. پبلک ٹیلی فون تلاش کرنے میں کچھ دشواری ہوئی. بہرحال ٹیلی فون مل گیا. میں نے صاحب صاحب کی مسلم ٹاؤن والی کوٹھی کا نمبر ڈائل کیا. فون مصروف مل رہا تھا. میں نے وقفے سے 3-4 بار ٹرائی کیا مگر رابطہ نہیں ہوا. صاحب صاحب کہیں بہت لمبی بات کر رہے تھے یا پھر فون خراب تھا. اکتا کر میں واپس آ گیا. رات بھر فکر لاحق رہی. کل میڈم اور ڈیوی کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ اس امر کی طرف واضح اشارہ کر رہی تھی کہ بھائی جی کے خلاف کوئی خطرناک کارروائی ہونے والی ہے. گفتگو سے اندازہ ہوتا تھا کسی ہارون نامی شخص نے میڈم اور ڈیوی کو اس کارروائی کی ذمہ داری دے رکھی ہے. اس کارروائی میں جو تاخیر ہوئی تھی اس کے سبب میڈم اور ڈیوی میں تلخی بہت بڑھ گئی تھی. اب اس تلخی کا سارا ملبہ یقیناً بھائی جی کی زندگی پر ہی پڑنا تھا. اگلے روز دوپہر کے وقت ایک عجیب واقعہ ہوا. میڈم اپنی پجاروں میں بیٹھ کر کہیں نکلی ہوئی تھی. ڈیوی آندھی اور طوفان کی طرح کوٹھی میں داخل ہوا. اس نے ملازموں سے پوچھا کہ میڈم کہاں ہیں. ملازموں نے بتایا کہ وہ نکلی ہوئی ہیں مگر بتا کر نہیں گئی. ڈیوی بہت چھٹپٹایا ہوا نظر آنے لگا. اس کے پتلے پتلے ہونٹ مضبوطی سے بھینچ گئے. چند سیکنڈ سوچ میں گم رہنے کے بعد اس نے میڈم کے مینیجر نوری کو بلایا اور پوچھا کہ اس وقت کوٹھی میں کتنے کارندے ہیں. نوری بولا، صاحب اسلم، عارف اور پہلوان تو میڈم کے ساتھ گئے، بس رشید اور رحمان ہے یا پھر یہ بندہ ہے. اس نے آخر میں میری طرف اشارہ کیا. چلو ٹھیک ہے، تم چاروں میرے ساتھ آؤ. ڈیوی تیزی سے بولا. ٹھیک ہے سر، لیکن کیا؟ ڈیوی نے کڑک کر نوری سے پوچھا. نوری نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے رہنے دے، یہ ذرا بیمار ہے. بیمار کیا ہے؟ ہٹا کٹا تو ہے. ڈیوی غرایا. اسے سانپ نے کاٹ لیا تھا 6-7 دن پہلے. 6-7 دن پہلے ہی کاٹا تھا نا. چلو جلدی کرو، زیادہ باتیں نہیں بناؤ. نوری نے پھر اعتراض کرنا چاہا مگر ڈیوی کا موڈ دیکھ کر خاموش رہا. تھوڑی دیر بعد ہم 3-4 افراد ڈیوی کے ساتھ ایک سیاہ اسٹیشن ویگن میں بیٹھ رہے تھے. آخری کوشش کے طور پر نوری نے ایک بار پھر دبی آواز میں ڈیوی سے کہا، جناب آپ غصہ نہ کریں، پر مجھے یقین ہے کہ میڈم کو جہادات کا ہمارے ساتھ جانا پسند نہیں آئے گا. انہوں نے سختی سے ہدایت کر رکھی کہ جہادات کوٹھی سے باہر نہ نکلے. ڈیوی کا پارا پھر چڑھ گیا. وہ دانت پیس کر بولا، اس خبیث کو کون سے سرخاب کے پار لگے ہوئے؟ کیوں سنبھال کر رکھ رہی ہے اسے؟ کیا اس سے اپنے بچے پیدا کروائے گی وہ خچر؟ اپنی میڈم کے لیے خچر کا لقب سن کر نوری کا چہرہ سرخ ہو گیا مگر وہ بولا کچھ نہیں. ڈیوی نے مجھے اشارہ کرتے ہوئے کہا، چلو بیٹھو گاڑی میں. میں دوسرے افراد سمیت گاڑی میں بیٹھ گیا. رشید اور رحمان دونوں کے پاس رائفلیں تھیں. رحمان کے پاس چھوٹی نال کی روسی رائفل تھی اور اس کے ساتھ 30 گولیوں والا خمدار میگزین اٹیچ تھا. سری لنکا میں ایک مرتبہ یہ طاقتور رائفل میں خود بھی استعمال کر چکا تھا. گاڑی کے اندر ایک لڑکی پہلے سے موجود تھی. اس قبول صورت لڑکی کا حلیہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا. اس نے شلوار پہن رکھی تھی مگر بالائی جسم پر صرف بنیان تھا. دوپٹہ بھی ندارت تھا. اس کے جسم کے مختلف حصوں پر خون کے دھبے تھے. بظاہر یہی نظر آتا تھا کہ کسی نے اس بیچاری کو بے ایمانہ سلوک کا نشانہ بنایا ہے، مگر وہ اطمینان سے بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر ایک مطمئن تاثر تھا. غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ اس کے شفاف جسم پر نظر آنے والا خون دراصل سرخ رنگ ہے. وہ کسی ایسے ناٹک کا کردار تھی جو ابھی تھوڑی دیر میں کھیلا جانے والا تھا. ڈیوی بار بار دستی گھڑی دیکھ رہا تھا.
اس نے ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا حکم دیا. پھر ہم چاروں کو جلدی جلدی ہدایات دینی شروع کر دیں. اس کی ہدایات سے مجھ پر یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ بھائی جی کی زندگی شدید خطرے میں ہے. جو ناٹک کھیلا جانے والا تھا یہ بھائی جی کی موت کا ناٹک تھا. دراصل ابھی صرف 1 گھنٹہ پہلے بھائی جی کی پارٹی کا ایک سرگرم ممبر اور قریبی ساتھی ہارٹ اٹیک سے اچانک انتقال کر گیا تھا. بھائی جی ہنگامی طور پر اس کی رہائش گاہ واقع شادرہ میں آئے تھے. ان کے ساتھ پولیس گارڈز نہیں تھے، صرف 3-4 ذاتی محافظ تھے. ڈیوی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور بھائی جی کا راستہ روک کر ان پر فائرنگ کا پروگرام بنایا تھا. یہ پروگرام اتنا آنن فانن بنا کہ ڈیوی کو ضروری تیاری کا موقع نہیں مل سکا. وہ بھاگا ہوا میڈم کے ٹھکانے پر آیا اور ہمیں لے کر روانہ ہو گیا تھا. ڈیوی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو جانداد، تمہارا کام بھائی جی کے محافظوں والی گاڑی کو روکنا ہے. بھائی جی کی گاڑی محافظوں والی گاڑی کے پیچھے ہوگی. یہ لڑکی سڑک پر لیٹ جائے گی. تم نے دونوں ہاتھ پھیلا کر محافظوں کی جیپ کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے اور کسی طور پیچھے ہٹنا ہے اور نہ ہی ڈرنا ہے. ہو سکتا ہے تمہیں اور لڑکی کو دیکھنے کے باوجود محافظ رکے بغیر آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تمہیں تھوڑی سی دلیری دکھانا ہوگی اور ان کا راستہ روکنا ہوگا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ محافظ تمہیں کچل کر گزر جائیں. میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے اطاعت مندی سے اس بات میں سر ہلا دیا. اندر سے میرے سینے میں ہلچل مچی ہوئی تھی. ساحی صاحب سے میری ساری گزارشات بیکار ہوتی نظر آ رہی تھیں. میں نے انہیں بھائی جی کی سیکیورٹی کی طرف سے جو مشورہ دیا تھا اس پر شاید درست طریقے سے عمل نہیں کیا گیا تھا. اگر عمل کیا گیا ہوتا تو بھائی جی کے لیے اس طرح جال نہ پھیلایا جا رہا ہوتا. نوری ہمارے ساتھ نہیں آیا تھا، وہ کوٹھی میں ہی رہ گیا تھا. میں نے وقت روانگی اس کا چہرہ دیکھا تھا. وہ اندر سے بری طرح ابل رہا تھا. مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے سلسلے میں ڈیوی کی زبردستی اسے بالکل پسند نہیں آئی تھی. اسٹیشن وین شیخو پورہ سے روانہ ہوئی اور برق رفتاری سے لاہور کے مضافات کی طرف چل پڑی. ڈیوی سمیت سب کے اعصاب تنے ہوئے تھے. اعصاب کو قابو میں رکھنے کے لیے نیم برہنہ لڑکی چرس بھرا سگریٹ پینے لگی. چرس کی ناگوار بو سے پریشان ہو کر ڈیوی نے مقامی لڑکی کو گندی گالی دی اور اسے سگریٹ بجھانے کو کہا. ڈیوی کا موڈ بالکل آتش فشاں ہو رہا تھا. یہ آتش فشانی غالباً پرسوں میڈم کے ساتھ ہونے والی تلخ کلامی کا نتیجہ تھی. میڈم نے واشکاف الفاظ میں ڈیوی کو بتا دیا تھا کہ بھائی جی کی موت کے مشن کے سلسلے میں اس کا بھائی اپنی جان سے گیا ہے اور اب یہ مشن ہر صورت پورا ہو جانا چاہیے. اسٹیشن وین صرف 1 گھنٹے میں شادرہ کے نواں میں پہنچ گئی. اس دوران میں ڈیوی ساتھیوں کو کارروائی کے سلسلے میں مسلسل ہدایات دیتا رہا. اس نے مجھ سے کہا تھا کہ جب گاڑیاں رک جائیں اور محافظ نیچے اتر آئے تو میں انہیں لڑکی کے بارے میں بتاؤں اور کہوں کہ کوئی اسے زخمی کر کے یہاں پھینک گیا ہے. جب محافظ لڑکی کی طرف متوجہ ہو جائیں تو میں موقع سے کھسکنے کی کوشش کروں اور درخت وغیرہ کی اوٹ لے لوں. پٹھان، رحمان گل اور رشید کو ڈیوی نے ہدایت کی کہ وہ میرے صبر سے پچھلی گاڑی کا دروازہ شیشہ کھلنے کا انتظار کریں. اس کے بعد 2 طرف سے فائرنگ کریں. محافظوں کو انگیج کرنے کی ذمہ داری اسٹیشن وین کے ڈرائیور اور خود ڈیوی پر تھی. بھائی جی کے لیے گھات لگانے کی جگہ ڈیوی پہلے ہی منتخب کر چکا تھا. اس جگہ کا انتخاب گواہی دیتا تھا کہ اس قسم کا کاموں کا ڈیوی کا خاطر خواہ تجربہ ہے. یہ ایک نالے کا پل تھا. پل کی دونوں جانب کیکر وغیرہ کے گھنے درخت تھے. یہ ایک ذیلی سڑک تھی اور یہاں ٹریفک بھی زیادہ نہیں تھا. جب ہم موقع پر پہنچے تو گہرا اندھیرا پھیل چکا تھا. ہم نے اسٹیشن وین کچے میں اتار کر اس طرح چھپا دی کہ فوری طور پر نظر نہ آ سکے. وین کی نمبر پلیٹیں ظاہر ہے کہ تبدیل کی جا چکی تھیں. اسپیشل تحفے کے طور پر ڈیوی نے رشید اور رحمان گل کو 2 چھوٹے چھوٹے گیند دیے. ان سفید گیندوں کا سائز کرکٹ بال سے تھوڑا سا چھوٹا ہوگا. ان گیندوں پر 2 چھوٹی چھوٹی پنس لگی ہوئی تھیں. یہ دراصل تیز روشنی کے گولے تھے. ڈیوی نے جلدی جلدی رشید اور رحمان کو ان کا طریقہ استعمال بتایا. اس نے دونوں کو سمجھایا کہ اگر پچھلی گاڑی میں سے کوئی شخص بچ کر نکلے اور جھاڑیوں میں چھپنے کی کوشش کرے تو وہ تیز روشنی چھوڑنے والے یہ گولے استعمال کر سکتے ہیں. ڈیوی کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے ارادے خطرناک ہیں اور وہ نہیں چاہتا کہ پچھلی گاڑی میں موجود افراد میں سے کوئی ایک بھی زندہ بچ جائے. اس نے بڑی تیزی سے تمام افراد کو مقررہ پوزیشنز پر کھڑا کیا اور خود اسٹیشن وین کے قریب پوزیشن سنبھال لی. اس کی آنکھوں میں بجلی سے کوند رہی تھی اور اس کے جبڑے بھیچے ہوئے تھے. ایک واکی ٹاکی مسلسل اس کے کان سے لگا تھا اور وہ گاہے گاہے کھسر پھسر کرنے لگتا. میں نے اندازہ لگایا کہ اس کا رابطہ اپنے کسی ایسے ساتھی سے ہے جو مرگ والے گھر میں موجود ہے اور بھائی جی کے آس پاس ہی گھوم رہا ہے. جو ہی بھائی جی وہاں سے روانہ ہونا تھا اس شخص نے ڈیوی کو مطلع کر دینا تھا. ڈیوی نے مجھے اور لڑکی کو سمجھا رکھا تھا کہ جو ہی وہ اسٹیشن وین کی ہیڈ لائٹس 2-3 بار جلا کر بجھائے ہم دونوں اپنے کردار کے لیے تیار ہو جائیں. لڑکی کو سڑک کے درمیان لیٹ جانا تھا اور مجھے محافظوں کی تیز رفتار جیپ کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں روکنے کی کوشش کرنی تھی. میں اور لڑکی جنتر کی جھاڑیوں میں دب کے کھڑے تھے. ہمارے ارد گرد جھینگروں کی آوازیں تھیں. کبھی کبھی کو پرندہ بھی کسی درخت کی شاخوں میں پھڑپڑا جاتا تھا. لڑکی بے حس و حرکت کھڑی تھی. بظاہر میں بھی بے حس و حرکت تھا مگر میرے دل و دماغ میں ہلچل مچی تھی.
میں اس ٹیم کا حصہ تھا جو بھائی جی کو مارنے کے لیے یہاں پہنچی تھی، لیکن میں اسے بچانے کی سوچ رہا تھا۔ میرا ذہن 2-3 پہلوؤں پر غور کر رہا تھا، اور یہ سارے پہلو بھائی جی نامی اس سیاستدان کے تحفظ کے سلسلے میں تھے۔ ان لوگوں نے مجھے کوئی ہتھیار نہیں دیا تھا، مگر موقع پڑنے پر ہتھیار چھینا تو جا سکتا تھا۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں محافظوں کی گاڑی روکنے کی مخلصانہ کوشش ہی نہ کروں۔ گاڑی نزدیک پہنچے تو میں راستے سے ہٹ جاؤں۔ اس صورت میں یقینی بات تھی کہ ڈیوی مار مار کر میری ہڈیاں پلپلی کر دے گا، اور عین ممکن تھا کہ غضب کی فراوانی میں مجھ پر ہی گولی چلا دے۔ ایک تیسرا طریقہ ذہن میں یہ تھا کہ جو ہی محافظوں کی گاڑی میرے قریب رکے، میں محافظوں کو خطرے سے آگاہ کرنے کی کوشش کروں۔ اس میں قباحت یہ تھی کہ سڑک پر پڑی ہوئی لڑکی میری بات سن سکتی تھی یا میرے انداز سے میری حرکت کو بھانپ سکتی تھی۔ ہم وہاں جنتروں کے درمیان کھڑے رہے اور میرا ذہن تیزی سے سوچتا رہا۔ بھائی جی کے قتل کا سٹیج بالکل تیار ہو چکا تھا، مگر ابھی بھائی جی کی انٹری نہیں ہوئی تھی۔ فضا میں طوفان سے پہلے کا سکوت تھا۔ لڑکی نے اردو میں مجھ سے منمنا کر کہا، مجھے سگریٹ کی بڑی طلب ہو رہی ہے، اگر تم کہو تو میں پی لوں۔ میرے باپ کا کچھ نہیں جاتا، لیکن ڈیوی صاحب کے اسٹاک میں بڑی گندی گندی گالیاں موجود ہیں۔ ڈیوی صاحب کو پتہ نہیں چلے گا نا، وہ کافی دور ہیں۔ میں خاموش رہا۔ لڑکی نے بڑی بے حجابی سے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور چرس سے بھرا سگریٹ نکال لیا۔ سگریٹ گریبان میں پھنس کر چرمر ہو گیا تھا، اور اسے اس نے انگلیوں کی پوروں سے دبا دبا کر سیدھا کیا، پھر اپنی جوتی کے اندر سے چھوٹا سا لائٹر برآمد کیا اور سگریٹ سلگا کر کش لینے لگی۔ پی لے نوشی، ہو سکتا ہے کہ تیرا آخری سگریٹ ہو۔ اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا، کچھ نہیں ہوگا، ہم دونوں تو گاڑیاں رکتے کھسک جائیں گے۔ میں نے کہا، بچنا اتنا آسان بھی نہ سمجھو، دیکھنا گاڑیاں رکتے کے ساتھ ہی نا گولیاں بارش کی طرح برسنے لگیں گی۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ ڈیوی صاحب ہمیں بھی بھون ڈالیں گے؟ اگر کامیاب کارروائی کے لیے ضروری ہوا نا تو وہ اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ تم اپنی باتوں سے تو کچھ پڑھی لکھی لگتی ہو۔ پڑھی لکھی ہوں، اسی لیے تو پھنسی ہوں۔ شاید تمہیں یقین نہ آئے، میں ایک جسٹس کی بیٹی ہوں، جج کی دختر، جو انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کی قسمت کے فیصلے کرتے تھے۔ ان کے غلط فیصلے نے مجھے اس حال تک پہنچایا ہے، اور اسی فیصلے نے ایک شخص کو بہت بڑا مجرم بھی بنایا ہے۔ شاید تم کوئی کہانی سنانا چاہتی ہو، لیکن اس کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ وہ نشے کی ترنگ میں تھی، میری بات نظر انداز کر کے بولتی چلی گئی۔ کیا تم یقین کرو گے، اس مجرم نے مجھے میرے باپ کے سامنے ریپ کیا تھا۔ اس نے ہمارے گھر میں داخل ہو کر ہم سب اہل خانہ کو یرغمال بنایا، پھر میرے باپ کو ایک کرسی پر بٹھایا اور بولا کہ یہ کرسی ہے، اس پر بیٹھ کر دیکھو۔ اس نے میرے باپ کو کرسی سے باندھا اور پھر اس کے سامنے پہلے میری ممی کو ریپ کیا اور پھر مجھے۔ وہ جیسے ایک دم بولنا شروع ہوئی، ایسے ہی ایک دم خاموش بھی ہو گئی۔ اس کی ذہنی حالت ابتر نظر آتی تھی۔ شاید ایسا نشے کی وجہ سے تھا، ورنہ جسمانی طور پر وہ دلکش اور فٹ لڑکی دکھائی دیتی تھی۔ جسے اس نے آخری سگریٹ کہا تھا وہ آخری نہیں تھا۔ اس نے پہلے کے بعد 2 سگریٹ مزید پیے۔ ایک اس نے اپنی بنیان میں سے نکالا اور دوسرا نیفے میں سے۔ کارروائی لیٹ ہوتی جا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ لاہور واپس جانے کے لیے بھائی جی کے پروگرام میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ شاید وہ لوگ مرگ والے گھر میں بھی مزید رکنا چاہتے تھے۔ میرے دل سے دعا نکلی کہ ایسا ہی ہو، ان کا ارادہ بدل جائے، یا پھر وہ اپنا راستہ بدل لیں، یا پھر کوئی اور اپسٹ ہو جائے۔ قریباً 1 گھنٹہ اسی کشمکش میں گزر گیا۔ ڈیوی بہت بے قرار نظر آتا تھا۔ 1-2 مرتبہ وہ ہمارے قریب سے بھی گزرا۔ واکی ٹاکی مسلسل اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اسٹیشن وین میں کوئی خرابی ہو گئی ہے۔ قریب سے گزرتے ہوئے 2 موٹر سائیکل سواروں نے موٹر سائیکل روک کر ڈیوی کو تعاون کی پیشکش بھی کی، جسے ڈیوی نے شکریہ کے ساتھ مسترد کر دیا۔ اچانک میں نے ڈیوی کو چونکتے دیکھا۔ وہ اس رخ پر دیکھ رہا تھا جدھر سے ہم آئے تھے۔ میں نے بھی دھیان سے دیکھا تو مجھے میڈم کی جیپ نظر آئی۔ جیپ ہمارے قریب سے گزر کر تھوڑا سا آگے نکل گئی، مگر پھر اس کے بریک چرچرائے۔ وہ رکی اور ریورس گیئر میں اسٹیشن وین کے پاس پہنچ کر ٹھہر گئی۔ میں نے دیکھا جیپ میڈم خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکلی اور ڈیوی کی طرف بڑھی۔ دونوں جھاڑیوں میں گھس گئے۔ ان کی باتیں سننا بہت ضروری تھا۔ میں نے نوشی نامی اس لڑکی کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود جھاڑیوں کے درمیان سے باہستگی راستہ بناتا ہوا اس مقام کی طرف چلا گیا جہاں میڈم اور ڈیوی اوجھل ہوئے تھے۔ ابھی میں اس مقام سے کچھ دور ہی تھا کہ مجھے ان کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میڈم خشک لہجے میں کہہ رہی تھی، میرا خیال ہے کہ تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، اگر اس نے ادھر سے گزرنا ہوتا تو اب تک گزر چکا ہوتا۔ لیکن وہ دوسرے راستے سے بھی نہیں گزرا ہے، وہاں میرا بندہ موجود ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے مرگ والے گھر میں ہی ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ ممکن نہیں ہے، جنازہ صبح 9-10 بجے سے پہلے نہیں ہوگا۔ بھائی جی اتنی دیر وہاں نہیں ٹھہر سکتا، وہ ایک بار گھر ضرور جائے گا۔ لیکن اب وہ پہلے والا چانس نہیں ملے گا تمہیں۔
काफ़ी पुलिस पहुंच चुकी होगी वहाँ। भाई जी वापस जाएगा तो साथ पुलिस की गाड़ी भी होगी। कुछ भी हो, मैं उसका इंतज़ार करना चाहता हूँ और आज ये टंटा मुझे ख़त्म करना है। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि तुम एक नाकाम घात लगा कर बैठे हो। अव्वल तो भाई जी इधर से गुजरेगा नहीं, और अगर गुजरेगा तो पुलिस साथ होगी। पुलिस उसके बारे में बड़ी मोहतात है। तुम जाओ, मैं आज कुछ ना कुछ करके रहूँगा। डेवी के लहजे में शोलों की तपिश थी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वो जायदाद भी मेरे साथ जा रहा है, बाकी बंदे यहीं रहेंगे। क्यों? जायदाद क्यों जा रहा है? डेवी ने चुपते हुए लहजे में पूछा। उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, तुम्हें से यहाँ लाने नहीं चाहिए था। क्यों? क्यों नहीं लाना चाहिए था? जब तुमसे नूरी ने कहा था कि मैडम ने जायदाद को बाहर निकलने से मना भी कर रखा, तो तुम क्यों लाए उसे? ये क्या ज़बरदस्ती है? अच्छा, तो तुम नूरी के उकसाने पर यहाँ आई हो जायदाद को ले जाने के लिए? वाह भाई वाह, बड़े ठाट है इस बंदे के तो। मैडम उसके लिए खुश शेखोपुरे से भुगटुट भागी चली आई है। तुम जो भी समझो, मैं जायदाद को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। चंद एक लम्हे गंभीर और ज़िद्दी खामोशी तारी रही। फिर डेवी ने ठहरे हुए लहजे में कहा, लेकिन मैं जायदाद को वापस नहीं भेज रहा, मुझे इसकी ज़रूरत है, वो यहीं रहेगा। देखो डेवी, खामखा बात को मत बढ़ाओ, इतने बंदों से तुम्हारा काम चल जाएगा। मैं जायदाद को लेने आया हूँ, उसको लेकर ही जाऊँगा। कहाँ है वो? जायदाद, जायदाद। नहीं शहरजाद, तुम इसे नहीं लेकर जाओगी, अब ये मेरी इज्जत का सवाल है। हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं हटूंगा। मुझसे हाथापाई करता है, कुत्ते, हरामी। उसके साथ ही तमाचे की ज़ोरदार आवाज़ गूंजी। ये तमाचा मैडम ने बेकाबू होकर डेविड के मुंह पे रसीद किया था। यकायक ऐसा लगा जैसे जंतर और केकर के दरख्तों में भौचाल आ गया हो। नागहानी तौर पर मैडम और डेवी एक दूसरे से भिड़ गए थे। रहमान गुल और रशीद टॉर्चें रोशन करते हुए मौके की तरफ लपके। टॉर्चों की रोशनी में मैंने मैडम और डेवी को बाकायदा लड़ते हुए देखा। इस मौके पर मुझे पहली मर्तबा पता चला कि मैडम मर्दों वाले तौर-अतवार ही नहीं रखती, बल्कि मर्दों की तरह लड़ भी सकती है। मैडम ने बड़ी फुर्ती से डेविड उर्फ डेवी के पेट में लात मारी। वो ज़रा खमीदा हुआ तो मैडम की ठोकर उसके मुंह पर पड़ी और वो अपने हल्के जिस्म के साथ लुढ़क कर दूर जा गिरा। गिरते के साथ ही डेवी का हाथ अपने कोट की जेब की तरफ गया। वो रिवॉल्वर निकाल रहा था। मैडम खाली हाथ थी। उसने जस्ट लगाई और दरख्तों में घुस गई। डेवी ने रिवॉल्वर निकालकर बड़ी तेज़ी से 2 फायर किए। एक गोली रहमान गुल के पेट में लगी। टॉर्च उसके हाथ से छूट गया और वो दोहरा हो गया। डेवी तड़प कर अंधेरे में गायब हो गया। आनन फानन 2 तरफा फायरिंग शुरू हो गई। एक तरफ रशीद और मैडम थे, दूसरी तरफ डेवी और उसका साथी। ये वही शख्स था जो सया स्टेशन वैन ड्राइव करके यहाँ तक लाया था। मैडम अपने साइलेंसर लगे पिस्तौल से फायरिंग कर रही थी। ये वही पिस्तौल था जो इससे पहले वो अपने भाई पर और फिर पिंजरे में बंद तोतों पर इस्तेमाल कर चुकी थी। रशीद के पास खुद का राइफल थी। तारीकी में चिंगारियाँ सी छूट रही थीं। गोलियों के धमाकों से कुर्बो जवार लरजने लगे। मैडम का जख्मी चौकीदार रहमान गुल रेंग रेंग कर मैडम की पजारों की ओट में आ गया था। मैडम भी जीप की ओट में ही खड़ी थी। मैंने डेवी के साथी लड़की नौशी को तलाश किया, मगर वो वहाँ मौजूद नहीं थी। पता नहीं किस तरफ खिसक गई थी। मैं भी दरख्तों की आड़ देता हुआ मैडम की तरफ आ गया। फायरिंग कुछ देर के लिए रुक गई थी, मगर फिजा में इंतहा दर्जे की कशीदगी मौजूद थी। जख्मी रहमान गुल फायरिंग से बचने के लिए मैडम की जीप में घुस गया था और अंदर से उसके करहाने की मुसलसल आवाज़ आ रही थी। 2-3 मिनट की खामोशी के बाद मैडम ने जीप की ओट से सर निकाला। डेवी और उसका साथी ऐन सामने दरख्तों के झुंड में मौजूद थे। इस झुंड के अंदर से उन्होंने कम से कम 100 फायर किए थे, मगर अब वहाँ खामोशी तारी थी। रशीद ने कहा, कहीं वो कोई चाल तो नहीं चल रहे? ये भी हो सकता है कि भाग निकले हो हरामी। मैडम ने एक तरफ थूकते हुए कहा। उसके मुंह से खून बह रहा था। यकीनन डेवी के 1-2 मुक्के मैडम के मुंह पर लगे थे। इस मौके पर रशीद ने ख्याल जाहिर किया कि रोशनी देने वाला गोला फेंक कर अतराफ का जायज़ा लिया जाए, मगर मैडम ने रशीद को इस खतरनाक सूरत हरकत से मना कर दिया। मैडम ने अपने साइलेंसर लगे पिस्टल से झाड़ियों की तरफ 2 फायर किए। जवाब में खामोशी रही तो रशीद ने अपनी टॉर्च उठाई और एहतियात से झुंड की तरफ बढ़ा। मैंने भी आगे निकलकर रहमान गुल की गिरी हुई टॉर्च उठा ली। हमने टॉर्चों के रोशन दायरे झाड़ियों में इधर उधर घुमाए। जल्द ही हमें डेवी की लाश नजर आ गई। मैडम की पिस्टल की 2 गोलियां एन डेवी के चेहरे पर लगी थीं। उसका खून खुश्क पत्तों पर दूर तक फैला हुआ था। ओह गॉड, ये क्या हो गया? मैडम के होठों से निकला। मैंने पहली बार मैडम को खौफजदा देखा। उसके होंठ कांपने लगे और ख़ुद भी लड़खड़ा सी गई वो। रशीद ने झुक कर देखा। डेवी मर चुका था। यही वक्त था जब पहियों के चरचराने की आवाज़ आई। डेवी का साथी स्टेशन वैन के ज़रिए फ़रार हो रहा था। ओह,
वो कुत्ता भाग रहा है। मैडम ने कहा और हमें साथ लेती हुई अपनी जीप की तरफ लपकी। इससे पहले कि हम जीप में बैठते और डेवी के साथी का पीछा करते, वो काफ़ी दूर निकल चुका था। फिर भी मैडम ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसने जीप को थोड़ा सा रिवर्स करके सड़क पर चढ़ाया। अभी उसने पहला गियर नहीं लगाया था कि अचानक एक स्कूटर पजारो जीप के ऐन सामने आन खड़ा हुआ। जीप पर एक पुलिस सब इंस्पेक्टर सवार था और बाकायदा वर्दी में था। उसने तेज़ी से अतराफ का जायज़ा लिया और रशीद को घूरते हुए बोला, ये फायरिंग कैसी थी? कौन सी फायरिंग? मैं तुम लोगों को उल्लू का पट्टा नजर आता हूँ क्या? अभी यहाँ गोली चल रही थी। वो स्कूटर से उतर आया। मैडम के इशारे पर रशीद जीप से उतरा। जिस वक्त मैडम सब इंस्पेक्टर के सवाल का जवाब दे रही थी, रशीद अकब से आया। उसने राइफल के दस्ते की तूफानी ज़रब सब इंस्पेक्टर के सर पर लगाई। वो तेवरा कर घुटनों के बल गिरा। मैडम के हरकारे ने दूसरी ज़रब उसकी गुद्दी पर लगाई तो वो बेहरकत हो गया। उसका मुंह खुला रह गया और अंदर से सोने के खोल वाला दान झांकने लगा। अब डेवी के मफरूर साथी के पीछे जाना तो बेकार था। मैडम एक बार फिर तेज़ी से झाड़ियों में घुस गई। उसने डेवी की जेबों की तलाशी लेकर 2-4 अशिया निकाली और फिर वापस जीप तक आ गई। वो वाज़े तौर पर हिरासा नज़र आ रही थी और ये सारा हिरास डेवी के अचानक कत्ल के सबब था। हालांकि अभी कुछ देर पहले तक वो अपने साथी के साथ मिलकर डेवी पर फायरिंग कर रही थी, लेकिन ये उसे गुमान नहीं था कि डेवी यूं अचानक लाश में तब्दील हो जाएगा, या फिर शायद उस वक्त गैज़ो गज़ब के आलम में वो उसके कत्ल के नताइज अवाक़िब को भूली हुई थी।